عید کا دن جب آیا، یعنی کل پرسوں تک عید تھی، آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس آئیں، عرض کی ابا حضور آپ ہمیں لباس لے کر دیں، کل عید ہے، کل پرسوں، تاکہ ہم بھی لباس پہن کے اپنے سہیلیوں میں جائیں آئیں تو ذرا اچھے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹیوں تمہیں معلوم ہے میری تنخواہ جو میں بادشاہ ہوں میں لیتا ہوں، اس میں صرف اور صرف تمہارا کھانے پینے کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں لباس عید والے دن نہیں بن سکتا، لہذا پرانی قمیضوں کو یعنی کپڑوں کو دھو کے انہی کو پہن لو، انہی سے گزارا کر لو۔ تو بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، رونے لگی، ابا حضور آپ ہمیں عید والے دن بھی کپڑے لے کر نہیں دیں گے، سارا ساتھ تو نہیں لے کر دیے، تنخواہ سے بڑا مطلب یہ گزارا مشکل سے ہوتا ہے، آپ عید والے دن تو کپڑے لے کر دیں۔ جب بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھا تو وزیر خزانہ کو بلایا، بادشاہ وزیر خزانہ کو بلا رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے وہ سنے، اپنا ایمان تازہ کرے، اور پھر یہ آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کس طریقے کے ساتھ ملک اور قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کو کہا عمر بن عبدالعزیز بادشاہ امیر المومنین نے مسلمانوں کا بادشاہ کہ جناب وزیر خزانہ ماہر مطلب کہ وزیر مالیات آپ میری تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دیں۔ کیا کریں؟ تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں۔ میں نے اپنے بچیوں کو جو ضد کر رہی ہیں کہ ان کو میں لباس لے کر دوں۔ اب آگے سے وزیر خزانہ کتنا ایماندار تھا، وہ اسحاق ڈار جیسا نہیں تھا۔ وہ اسحاق ڈار جیسا نہیں تھا کہ اپنے سمدی کو بھی اتنا امیر بنائے کہ لندن میں فلیٹ خریدے، پاکستان کا خزانہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا ان لوگوں نے۔ وہ وزیر خزانہ وزیر مالیات اتنا ایماندار تھا، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو عرض کرنے لگا حضور آپ ایڈوانس میں تنخواہ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ کتنا؟ ایک ماہ کی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ جو آپ ایڈوانس لے رہے ہیں یہ آپ کے اوپر قرض ہوگا؟ اللہ اکبر، آپ نے سر نیچے کیا، فرمایا جزاک اللہ خیرا کہ تو نے مجھے اتباع کر دیا، یعنی سمجھا دیا، مجھے اس بات پہ مطلب کہ اطلاع دی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں ایک ماہ زندہ رہوں گا، میں ایڈوانس تنہا لے رہا ہوں۔ پھر فرمایا جاؤ بیٹا پرانی سلوار قمیض کو یعنی کپڑوں کو دھو کر انہی کو ہی پہن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احسان یعنی قربانی دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ہم ایسی قوم ہے، ایسے لوگوں کے زیر تسلط ہے جن کا صرف ایک بیگم جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپے ہے، 50,000 روپے میں بیک اپ کر کے وہ لوگوں کے سامنے وزارت اعلیٰ میں بیٹھتی ہے۔ رائے سے لے کر پنجاب اسمبلی تک ہیلی کاپٹر پہ سفر، وہ بھی سارا حکومت کا خرچہ، اور اس کے بعد 1.5 لاکھ روپے کی وہ جوتی پہنتی ہے۔ میں حیران ہوا یہ کون سی جوتی ہے؟ اس کو زوم کر کے کمپنی کا دیکھا تو وہ 1.5-2 لاکھ میں وہ جوتی ملتی ہے، ہم سے 500 روپے کی جوتی خریدی نہیں چاہتے، اور ہونڈوں پہ لگانے والی 50,000 روپے میں وہ لپسٹک لی جاتی ہے جو ہونڈوں پہ لگائی جاتی ہے، اور دیگر سارے جو لوازمات ہیں لباس کو دیکھا جائے تو لاکھوں پہ مشتمل وہ لباس ہے۔ یا اللہ ہم کس حکمرانوں کے زیر تسلط، یا تو ہمارا اپنا گناہ ہے، ہم عمل کے لحاظ سے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیا، ایسے فوج کو، ایسے فوجیوں کو، ایسی وردی والوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔
جو نہ غریبوں کا خیال کرتے، نہ بچوں کا، نہ یتیموں کا، نہ بیواؤں کا. ان کا مقصد و ماوا ایک شخص کو، ایک بندے کو گرانے کی کوشش کرنی. اس کو گرا دو، اس کو فلاں کر دو، اس کو مٹا دو، یہ کر دو. بھئی اس کو چھوڑو، اس قوم کی طرف توجہ کرو جو غریب، غربت کے، لکیر سے بھی بہت نیچے، کھانے پینے کو، راشن کو ترس رہے. وہ غریب کتنا خوش ہوتا ہے جب سنتا ہے کہ فلاں سیٹ راشن دے رہا ہوں، 7-8 ہزار روپے کا تمہیں چینی، دالیں، فلاں چیزیں دے گا. یقین جانو ہم نے وہ نگہبان جو انہوں نے شروع کیا تھا موجودہ حکومت نے، اس کے اندر ہم نے کلپ دیکھی تو تمام نگہبان کا آٹا، چینی، ہر چیز ایک گودام میں جا رہا ہے اور وہاں پہ علیحدہ پیکنگ ہو رہی ہے. اب وہ بکے گا، اس میں سے حصہ وزیر اعلیٰ کو بھی جائے گا، وزیر اعظم کو بھی جائے گا، سارے معاملات ہو. یا رب العالمین، واقعی ہمارے عمل اس قابل ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. یہود و نصارہ کے اشاروں پر چلنے والے کہ قوم کا جیسے بھی بیڑا غرق ہوتا رہے، پر جو ہم کہتے ہیں تمہیں وہ کرنا پڑے گا. محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں عید کے روز بیٹھ کر رو رہے تھے. آپ کے مریدین، آپ کے مصاحبین ملنے آئے، دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی زمانے کا غوث رو رہا ہے. عرض کرنے لگے حضور آج خوشی کا دن، آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا میں رو اسی لیے رہا ہوں، آج عید اس کی ہے جس کی روزے نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میرے روزے نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. آج عید اس کی ہے جس کی تمام عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے. اگر جس کا عمل قبول نہیں ہوا اس کی عید نہیں، اس کے لیے تو یوم وعید ہے. تو محترم اسلامی بھائیو، عید بھی منائے، خوشی بھی منائے، لیکن حد میں رہ کر. کچھ حدود ہوتی ہے، اس حدود میں رہ کے بندہ خوشی منائے، کون منع کرتا؟ لیکن یہ بھی یاد رکھنا اب شیطان آزاد ہو گیا. جڑا کہ میرا بات سی نا اب کھو گیا، وہ زنجیرہ کھول دیا گیا. اور شیطان نکلے گا بڑے پہاڑ دے نال، زوراں دے نال. نہ تو تانوں نماز پڑھتے نہیں ہو، مگر سارا کرو، جا منارے پاکستان، شاہی قلعے جا، نکل بازار دے وچ، اوتھے بڑیاں بڑیاں کبوتریاں آنیاں ہوں، پوٹھی کر رج کے. یہ تو ہوگا، چھیڑ چھاڑی تو ہوگی. جب سجا کے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بھیجو گے، وہاں پہ تو پھر یہ کتے کمینے تو آئے ہوں گے. زہریلی نظروں سے تو یہ دیکھیں گے. قصور کس کا ہے؟ آپ کا. قصور ان بچوں کا نہیں ہے. یہ تو نکلے ہوئے ہیں کہ خواہشات ہی ہے کہ ہمیں کچھ ملے، اور اس کو مہیا کر رہے ہیں. جب باہر نکلے ان کو کچھ نہ ملے، مایوس ہو کے گھر واپس ہو، کچھ نہیں سی جاؤ یار بیٹھو، ہم نمازوں میں پڑھنے تھے، ایک کام مسیح نہیں کرنا، تو میرے کچھ نہیں سارے غیرات پہ. مسلمانوں آپ سربراہ ہیں، اپنے گھر والوں کو آپ نے سنبھالنا ہے. میں گھر کا سربراہ ہوں، میں اگر بے حیائی کرنے اپنی اولاد اور اپنی گھر والی کو نہیں دوں گا تو جرت ہے وہ بے حیائی کرے؟ یا بڑکیلا لباس پہن کر اس طرح بازار میں چلے؟ نہیں ہو سکتا. چلے گی تو پردے میں نظریں جھکا کر پتا چلے کہ یہ معاشرے کی کوئی مہذب لڑکی یا لڑکا یا کہ عورت جو ہے وہ جا رہی ہے. تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے تو آپ اپنے گھر والوں کو قابو میں رکھیں. دوسری بات، ہاں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ نے لڑنا نہیں. لوگ لڑتے تمہارے گھر ماں باپ نہیں ہے، تمہارے گھر یہ نہیں ہے، تمہارے گھر وہ نہیں ہے. اگر ہوتے یا ہے بھئی یہ بغیرت ہے تو تم کسی کون ہو جو بازار میں لے کر آئے اپنے گھر والوں کو، یا شاہی قلعے میں، یا مینار پاکستان، یا یہ دیگر جتنے بھی مطلب کہ ہماری سیر گاہیں ہیں وہاں پہ.
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اللہ کی رحمتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے نصیب میں کرے کہ ہم آئندہ بھی رمضان مبارک کا مہینہ دیکھیں، اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کریں، نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ سہولیات مسجدوں کے اندر یہ آپ کے لیے، آپ کی اپنی مسجد کتنے قریب ہے، یہاں کے استجا کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، 1.5-2 لاکھ روپے میں پلانٹ لگا دیا پانی جگہ سے۔ اتنی سہولت سابقہ جتنی بھی مطلب دور گزرے ہیں، ہو سکتا ہے اتنی سہولیات ان کو نہ ملی ہوں جو آج مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر مل رہی، لیکن یہ مسلمان آج بھی اپنی مسجدوں سے دور ہے۔ جمعے کو اور رمضان کو اور عیدین کو آ کے وہ صرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے۔ اب عید الفطر کا طریقہ جو ہے وہ سن لیں، وہ کس طرح ادا کرنی ہے، سال کے بعد ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کی، پیچھے سے باپ کے منہ میں رکعہ شریف اللہ اکبر، نیت آپ نے باندھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا تو آپ نے پڑھنا ہے ثنا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پوری پڑھ کر ولا الہ الا انت، مقتدی خاموش ہوگا۔ اس کے بعد امام جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر، آپ نے بھی اٹھانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر چھوڑ دینا، پھر ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دینا، پھر ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد مقتدی خاموش ہوگا، امام پڑھے گا، قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے جیسے کہ جماعت میں ہوتا ہے، آپ بھی رکوع کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو پہلے قرات ہوگی، پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں ہوئی، اب دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیریں ہوگی۔ پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد اللہ اکبر امام کہے گا تو آپ بھی کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے تیسری مرتبہ، اب چھوڑیں گے نہیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو پڑھیں، پھر قرات ہو، پھر رکوع سجود ہوں گے، پھر اس کے بعد سلام مطلب تحیات وغیرہ قاعدہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے۔ اب نماز پوری مکمل کر کے سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے۔ وہ خطبے سننا جو ہے یہ بھی مقتدیوں پر ضروری ہے کہ وہ بھی سنیں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر ہم عید ملیں گے 1 سال کے بعد۔ کئی ایسے یہاں نمازی یا ہمارے ملنے والے ہوں گے جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے لیکن اب نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، قبر کے مہمان بن گئے۔ اب ان کی صرف یادیں ہمارے پاس ہیں لیکن وہ خود نہیں ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے رمضان تک ہم میں سے کون دنیا سے جائے گا یا کون نہیں جائے گا، کون کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ لیکن کامیاب بندہ تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے تمام نمازی حضرات جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، عید الفطر ہے، اس میں